اگر پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان بلہ نہ ملا تو پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں پر کتنا نقصان ہوگا؟ کیا بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس ملے گا یا نہیں؟ کیا الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ ایک سیاسی جماعت نے انتخابی نشان بلہ حاصل کرنے کے حوالے سے بڑا دعویٰ کر دیا۔ ان تمام سوالوں کے جوابات جانیے اس ویڈیو میں۔ موجودہ قومی اسمبلی میں جنرل نشستوں کی 266 نشستوں میں سے پنجاب کے 141، سندھ کے 61، خیبر پختونخوا کے 45، بلوچستان کے 16 اور اسلام آباد کے 13 حلقے ہیں۔ اسی کوٹے کے تحت آئین کے آرٹیکل 106 کے مطابق صوبائی اسمبلی کی جنرل 593 نشستوں میں سے پنجاب کی 297، سندھ کی 130، کے پی کے کی 115 اور بلوچستان کی 51 نشستیں آئین میں طے ہیں اور اسی کے مطابق حلقہ بندی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو درخواست گزاروں نے چیلنج کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے پولیٹیکل فائنانس ونگ نے بھی انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے مبینہ نئے چیئرمین نے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق دستاویزات جمع کروائیں۔ پی ٹی آئی پر عام اعتراضات یہ تھے کہ پارٹی آئین کے تحت انتخابات نہیں بلکہ خفیہ طور پر کرائے گئے۔ کسی بھی ممبر کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پی ٹی آئی کے دفتر میں کاغذات نامزدگی نہ تھے۔ خواہ شخص نے بلے کا انتخابی نشان لینے کے لیے ایسا کیا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان بلہ نہ ملا تو پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں پر کتنا نقصان ہوگا، آئیے جانتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بلے کا نشان نہ ملنے سے پی ٹی آئی کو صوبائی اسمبلیوں سمیت ایوان بالا، ایوان زیریں میں خواتین اور اقلیتوں کی 227 مخصوص نشستوں پر بھی نقصان ہوگا۔ اگر عدلیہ سے پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ملتا تو جنرل الیکشن کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور سینٹ انتخابات میں انہیں اس الیکشن کی بنیاد پر کوئی نشست نہیں ملے گی۔ آئین کے مطابق مخصوص نشستیں صرف رجسٹرڈ پارٹیوں اور انتخابی نشان پر لڑنے والی جماعتوں کو الاٹ کی جاتی ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک تو عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا ہے۔ تازہ ترین درخواست دائر کی گئی ہے جس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انہیں الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا اور اپنی اہلیت کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ جہاں پہ سب کو اہل کر کے الیکشن میں کھڑا کیا جا رہا ہے تو ان کے اوپر یہ پابندی کیوں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان اور ان کی قانونی ٹیم پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کو الیکشن میں لے جایا جائے۔ ان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو گئے، لیکن دوسری طرف پوری کوشش ہے کہ ایسا نہ ہو سکے اور اس سے پہلے جو اڈیالہ جیل میں سائفر کا ٹرائل ہے وہ اتنی سپیڈ سے چلایا جا رہا ہے کہ وکلا خود حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر خبریں چل رہی ہیں کہ اوپن ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ اوپن ٹرائل کے نام پر اس وقت جو ہو رہا ہے وہ بہت حیران کن ہے اور جس طرح وکلا بتا رہے ہیں یہ بالکل توشہ خانہ سے بھی زیادہ سپیڈ میں چل رہا ہے۔ آج عمران خان نے تازہ ترین درخواست دائر کی ہے اور ڈرامائی صورتحال یہ ہوئی کہ عمران خان نے اپنے وکلا کو یہ ہدایت کی تھی کہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے۔ یہ درخواست ان کی اہلیت کے حوالے سے ہے، کیا وہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں، اس کا فیصلہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے۔ آج جب ان کے کچھ کلرک یہ پٹیشن فائل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں گئے تو ان کے وکلا کے مطابق ان کے ساتھ کچھ انہونی ہو گئی۔ کسی نے موبائل چھین لیا اور پوری فائل چھین لی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ درخواست آج دائر نہ کر پائیں گے، لیکن ان کے وکلا کا ایک بیک اپ پلان بھی تھا اور لطیف کھوسہ کی جانب سے چونکہ یہ درخواست دائر کی ہے، بہرحال انہوں نے پھر دوسری کاپی نکالی اور اپنی باقی ٹیم کو بلایا اور انہوں نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب سے کچھ دیر پہلے یہ تازہ ترین درخواست دائر کی ہے، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ یہ درخواست اعتراضات کے ساتھ واپس کر دی گئی ہے اور ہدایت کی گئی ہے کہ مسنگ ڈاکومنٹ مکمل کر کے درخواست دوبارہ دائر کی جائے۔ اس درخواست میں کافی اہم نکتے موجود ہیں جن کے تحت الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے یا ہونے کا امکان ہے۔ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم اس حوالے سے فیصلے کر رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے جو درخواست دائر کی ہے اس میں توشہ خانہ کیس میں سزا کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست کی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں سزا پہلے ہی معطل ہو چکی ہے، اس لیے اب فیصلہ بھی معطل کیا جائے۔
ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کا فائدہ الیکشن کمیشن اٹھا رہا ہے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کو نیوٹرل ہو کے کام کرنا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری نااہلی کا فائدہ الیکشن کمیشن اٹھا رہا ہے۔ انتخابات قریب ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا سپریم کورٹ توشہ خانہ کیس میں سزا پر مبنی جو فیصلہ ہے وہ معطل کر دے تاکہ انتخابات میں حصہ لیا جا سکے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام صورتحال کے بعد کیا بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس ملے گا یا نہیں؟ اس حوالے سے پی ٹی آئی کی ٹیمیں الیکشن کمیشن، ہائی کورٹ سمیت باقی جگہوں پر موجود ہیں اور جیسے ہی انہیں الیکشن کمیشن سے تصدیق شدہ کاپی موصول ہوگی تو وہ اس فیصلے کو بھی چیلنج کریں گے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی اس حوالے سے سپریم کورٹ کی بجائے پہلے پشاور ہائی کورٹ جانا چاہتی ہے۔ ایک اور اہم سوال، کیا اب الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کل آرڈر دیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا سوائے کاغذی کارروائی کے۔ ابھی بھی کارکنان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کہیں جمع ہو بھی رہے ہیں لیکن مجموعی طور پر کوئی بہتر صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ لوگوں کے گھروں میں ابھی بھی توڑ پھوڑ اور چھاپوں جیسا سلسلہ جاری ہے، تو اس سارے معاملے کو لے کر پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرائیں گے۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا تھا، جس کے بعد ایک سیاسی پارٹی نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے یہ نشان مانگ لیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہم عوام پاکستان کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل احمد زمان خان نے کہا ہے کہ رات کو جو فیصلہ آیا اس نے ثابت کر دیا کہ آئین و قانون ہی سب کچھ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا انتخابی نشان تالا تھا، گوشوارے جمع نہ کرانے پر انتخابی نشان تالا واپس لے لیا گیا، لہٰذا الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ ہمیں بلے کا انتخابی نشان الاٹ کیا جائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہماری پارٹی نے بلے کا انتخابی نشان پہلے مانگا تھا، ہمیں ملنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن ہماری پہلے سے جمع شدہ درخواست کو منظور کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آئین کے تحت یہ حق حاصل ہے، ہم نے الیکشن کمیشن سے استدعا کر رکھی ہے اور ہمیں الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailyqom.com۔